اللہ نے پھر ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو خلق کرے، مخلوق کو پیدا کرے۔ قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء، تو نبی پاک کے نور کے 4 حصے کیے۔ فخلق من جزء الاول القلم، پہلے حصے کے جب 4 ٹکڑے کیے تو ان 4 ٹکڑوں میں سے پہلے حصے سے کیا پیدا کیا؟ قلم۔ ومن ثانی لوح، دوسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا، تختی کو پیدا کیا۔ ومن ثلاثین العرش، اور تیسرے حصے سے عرش کو پیدا کیا۔ ثم، پھر اس کے بعد 3 حصے ہو گئے، قلم پیدا ہو گئی، لوح پیدا ہو گیا، اور کیا پیدا ہوا؟ عرش۔ اب بچا کیا ہے؟ 4تھا ٹکڑا۔ تو اب امام قسطلانی عبداللہ ابن جابر انصاری کی حدیث لکھتے ہیں، کہتے ہیں ثم قسم الجزاء ربع اربعۃ اجزاء، پھر جو ایک حصہ 4تھے میں بچا تھا اس حصے کے پھر اور 4 حصے کیے، پھر اور 4 ٹکڑے کیے۔ پھر ان 4 میں فخلق من جزء الاول حمالۃ العرش، پھر پہلے نور کے حصے سے عرش کے تھامنے والے فرشتوں کو پیدا کیا۔ ومن ثانی القرسی، دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا کیا۔ پھر کہتے ومن ثلاثین باقی الملائکہ، اور تیسرے حصے سے تمام فرشتوں کو پیدا کیا۔ ثم قسم الجزء الربع اربعۃ اجزاء، پھر اس کا 4تھا جو حصہ بچا، 4تھا جو ٹکڑا بچا، اس ٹکڑے کے پھر 4 ٹکڑے کیے۔ فخلق من اول السماوات، پھر پہلے حصے سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ ومن ثانی الارضین، اور پھر 7 زمینوں کو پیدا کیا دوسرے حصے سے۔ ومن ثلاثین جنت والنار، اور تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا۔ ثم، پھر قسم ربع اربعۃ اجزاء، پھر اس نور کے حصے میں سے جو 4تھا حصہ بچا، فخلق من اول نور ابصار المؤمنین، تو اس نور میں سے ایک مومنوں کے ابصار کو، ان کے ایمان کے نور کو پیدا فرمایا۔ ومن ثانی نور قلوبہم، اور دوسرے نور سے مومنوں کے قلب کو پیدا فرمایا۔ وہی المعرفۃ باللہ، اور اسی سے وہ اللہ کی معرفت سے واقف ہوئے۔ ومن ثلاثین نور انسہم، اور جو تیسرا حصہ تھا وہ ہوا توحید، اس سے وہ توحید کے جاننے والے ان کو پیدا کیا۔ اور وہ توحید کیا ہے؟ وہ ہوا توحید، وہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے وہ طویل جس کو اشرف علی تھانوی صاحب یہ کہہ کے چھوڑ گئے تھے، بہت طویل حدیث ہے، میں نے پوری پڑھ کے سنائی آپ کو۔ اب اس کے بعد امام قسطلانی کیا لکھتے ذرا یہاں سنیے، کہتے ہیں فی مصنف عبد الرزاق، اس کو امام عبد الرزاق نے روایت کیا۔ وقد رواہ البہقی، امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں لما ثبت فی صحیحہ، اور یہ حدیث صحیح سندوں سے صحابی تھے۔ ان عبداللہ بن عمر قال، پھر وہ عبداللہ بن عمر کی حدیث دوسری بیان کر رہے ہیں دوسری سند سے، میرا ابھی وہ موضوع نہیں ہے اس لیے اس کو بہرحال یہاں میں ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اسی حدیث کو جو میں نے ابھی امام قسطلانی کے حوالے سے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نور ہے۔ چنانچہ دوسری اور حدیث وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا جبکہ آدم ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے ہوئے تھے، مٹی کے گاڑے میں ہی پڑے ہوئے تھے، میں اس وقت بھی نبی ہو چکا تھا۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ آئیے مولانا اشرف علی کی میں بعد میں ایک اور کتاب دکھاؤں گا کیونکہ اس کا تعلق تھوڑا الگ ہے۔ یہ کتاب ہے جس کا نام ہے الشہاب الثاقب، اس کے لکھنے والے ہیں مولانا محمد حسین تانوی، مدنی جن کو کہتے ہیں۔ مدینے میں کسی زمانے میں یہ ترکی حکومت کے دور میں یہ مدینہ المنورہ میں ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، وہاں کے مسجد نبوی کے اندر ان کے بقول۔ اور مولانا حسین احمد تانوی جو ہے یہ مولانا اشرف علی کے استاد ہیں، شیخ الہند ان کا خطاب ہے، اور ان کا بقول علماء دیوبند کے جنگ آزادی میں بہت بڑا حصہ رہا۔ یہ کتاب مولانا احمد رضا خان صاحب کے رد میں لکھی گئی ہے۔ کس کے رد میں لکھی گئی ہے؟ ارے بولو یار، اعلیٰ حضرت کے رد میں لکھی گئی ہے۔ اور کس کتاب کے رد میں لکھی گئی ہے؟ حسام الحرمین، جو اعلیٰ حضرت نے ان کے کفر کا فتویٰ لایا تھا عرب سے، اس کے رد میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تم یہ نہیں مانتے، تم یہ نہیں مانتے، یہاں صفائی دے رہے کہ ہم سب مانتے ہیں۔ کیا بات؟ تو صفائی دیتے دیتے اسی کتاب، یہ چھپی کہاں سے؟ مکتبہ رحیمیہ دیوبند سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 61 ہے۔ ہمارے یوسف بھائی تو کلوز کر ہی رہے ہوں گے میرے خیال سے کیمرے سے، مل جائیں گی بعد میں آپ کو سیڈی۔ صفحہ نمبر 61 پر
مولانا حسین احمد تانڈوی صاحب علماء دیوبند کے جو شیخ الحدیث شیخ الہند ہے، شیخ الہند خطاب ہے ان کا، ہند کے سب سے بڑے شیخ، سب سے بڑے شیخ، تو وہ شیخ صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. کہتے ہیں کہ ہمارے حضرات اکابر، یعنی ہمارے جتنے پہلے کے علماء ہیں سب اکابر، ہمارے حضرات اکابر کے اقوال عقائد کو ملاحظہ فرمائیے. یہ جملہ حضرات ذات حضور پرنور علیہ السلام کو، یعنی نبی پاک کا نام ہی انہوں نے پہلے لکھا حضور پرنور، نور سے بھرے ہوئے. پرنور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نور سے بھرے. اور یہ نبی پاک کا ایک لقب ہے. مطالع مسرات کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا، علامہ فاسی نے فرمایا کہ رسول اللہ کے تقریباً 7,000 نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام صفاتیات کا کیا ہے؟ نور. اسی بنا پر رسول اللہ کو حضور پرنور بھی کہا جاتا ہے. پرنور یعنی نور سے بھرے ہوئے، سراپا نور، سر سے پیر تک نور. تو کہتے ہیں کہ یہ جملہ حضرات یعنی جملہ علماء دیوبند ذات حضور پرنور علیہ السلام کو ہمیشہ سے واسطہ فیوزات الہیہ و میزاب رحمت غیر متناہیہ اعتقاد کیے ہوئے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں ہمارے علماء دیوبند کا تو یہ پہلے سے عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ نبی پاک تمام فیوز کا منبع ہے، جتنے فیض بٹتے ہیں سب نبی کی بارگاہ سے بٹتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہم پہلے سے مانتے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ازل سے اب تک، ازل یعنی جب سے دنیا بھی پیدا نہ ہوئی، اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، جب سے دنیا خلق نہ ہوئی اس سے پہلے سے، جب سے نبی کا نور پیدا ہوا. کہتے کہ ان کا عقیدہ یعنی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ ازل سے اب تک جو رحمت عالم پر ہوتی ہے اور جو کچھ آگے ہوں گی وہ نعمت وجود کی ہو یا کسی قسم کی جو ابھی وجود میں آئی ہو، چاہے ابھی وجود میں آنے کی باقی ہو، جو بعد میں وجود میں آئیں گی، سب ان سب میں آپ کی ذات پاک اس ایسے ہی طرح پر واقع ہوئی ہے جیسے آفتاب سے نور چاند میں آیا ہو. جتنی چیزیں پیدا ہوں گی اور جو کچھ ہو سکی سب میں آپ کا فیض کیسے ہے؟ جیسے سورج سے چاند فیض لیتا ہے. چاند کی اپنی روشنی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کس سے روشنی لیتا ہے؟ چاند، سورج سے. تو جیسے سورج سے چاند روشنی لیتا ہے اسی طرح سب رسول سے ہی رحمتیں اور نعمتیں اور فیوز لے رہے ہیں. اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں اور چاند سے 9,000 آئینوں میں. پھر یہ بھی مثال دیتے کہ چاند تو ڈائریکٹ لے لیتا ہے ایک طرح سے، ایسا بھی نہیں ہے. سورج کی روشنی گویا چاند پر آئی اور پھر وہ چاند کی روشنی ہزاروں آئینوں میں آئی اور پھر وہ ہزاروں آئینوں میں ہر آئینہ فیض دے رہا ہے. اب یہ کتنے اس کو گھما دیا. کہتے ہیں اور چاند سے نور ہزاروں آئینوں میں گرج کے حقیقت محمدیہ، جو رسول اللہ کی حقیقت ہے، حقیقت محمدیہ، جملہ کمالات عالم و عالم یا میں یہی معنی ہے لولا لما خلقت الافلاق کے. کہتے ہیں کہ جو حدیث میں آیا لولا لما خلقت الافلاق، محبوب تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات ہی نہ بناتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ ہوا سب حضور کے فیض سے ہوا. تو یہ حدیث لکھ کے بتا رہے کہ نبی پہلے سے. اس کے بعد کہتے اور یہی مطلب ہے اول ما خلق اللہ نوری کا، کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. یہی اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا سب نبی کے فیض سے ہے، اس لیے کہ نبی کا نور سب سے پہلے خلق کیا گیا ہے. اور یہی مطلب ہے وانا ون بنی الانبیاء، اور میں تمام نبیوں میں آخر الی آخری کو پوری حدیث انہوں نے بیان کی. تو مولانا حسین احمد تانڈوی صاحب بھی مانتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ نور ہے. اب میں تھوڑا سا یہاں سے رخ بدل رہا ہوں اور اگر اس پر میں حوالے دوں گا نا تو پھر اس کے لیے مجھے 2 سے 3 بیانات چاہیے، مگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس. یہ رسول اللہ کو بھی نور نہیں مانتے، وقت آنے میں اپنے مولاناؤں کو بھی نور مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ نبی کو نور جیسی ہم بولو تو شرک ہو جاتا ہے، لیکن مولانا کو نور ماننا کے بعد بھی توحید بچی رہتی ہے. چنانچہ اس وقت میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حکایات الاولیاء. دیکھیے کہاں سے چھپی ہے؟ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے. لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھا ہے حکایت الاولیاء. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے حکایت الاولیاء تو اس میں غوث پاک کے قصے ہوں گے، غریب نواز کے ہوں گے؟ نہیں، ان کے علماء دیوبند کے قصے ہیں. کیونکہ ان کے نزدیک ان کے عالم جو ہے وہ ولی ہے، اور ولی نہیں بلکہ عالم کہاں تک ہے. آئیے ذرا سنیے مولانا اشرف علی تھانوی اپنے مولاناؤں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولانا اسحاق صاحب کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا تھا.
फरिश्ते किस चीज़ से बने? नूर से बने हैं ना। तो अपने मौलाना को फरिश्ता, तो ये अपने मौलाना को फरिश्ता बोलते तौहीद बची है, मगर आप नबी को नूर बोलते तो तौहीद का बेड़ा गर्क हो जाता।